لاتعداد درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر۔ یہ ملک کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور بہت سارے لوگ غافل ہیں، ان کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ میں یقین سے اور قرآن و حدیث کے فہم کے حصول کے بعد کہہ رہا ہوں کہ اگر اس مسئلے پر بندہ ذرا برابر بھی خاموشی اختیار کر جائے تو اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت پر خاموشی، ختم نبوت پر نہ سمجھنا اس کا، اور اس کے لیے اس کاج کے لیے کام نہ کرنا، ایسے ہے کہ اس نے اللہ کی توحید کا بھی انکار کیا ہے، اور حضور کی رسالت کا بھی انکار کیا ہے، اور قرآن کا بھی انکار کیا ہے۔ میں چند ایک مثالیں دیتا ہوں، زیادہ نہیں، تاکہ مضمون کو میں نے تھوڑا چلانا ہے۔ اب آج سمجھ آ رہی ہے جی؟ تھوڑا سمجھانا ہے کہ سمجھ آ جائے۔ قادیانی یہ اللہ کی توحید کا بھی منکر ہے، اور اس نے کہا ہے کہ یہ جو سورج اور چاند ستارے چمکتے ہیں، نعوذ باللہ یہ سورج چاند ستاروں کی جو روشنی ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے لعین خبیث کہ یہ روشنی میں ہوں۔ یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہوا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہوا ہے، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کہتا ہے، لامتی خبیث کہتا ہے کہ اس کی حقیقت الوحی کتاب ہے، صفحہ نمبر 46 پر کہتا ہے، 86 پر 86 اس پر کہتا ہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ کائنات میں جتنے نبی آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، وہ اللہ نے ان کو جو ہے تخلیق کیا ہے، وہ اللہ کے حکم کن فیکون سے تخلیق ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بارے میں کہتا ہے میں ایسا ہوں کہ میں اللہ کا، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا ہوں۔ اس نے کتاب البشرا کتاب ہے، اس کی پہلی جلد اور 49 صفحہ 49 پر کہتا ہے کہ اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کے ساتھ میرا خاص تعلق ہے، جب رات ہوتی ہے تو اللہ میرے ساتھ ہم بستری کرتا ہے۔ یہ جو کون فیکون، یہ اللہ کا، یہ جب اللہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے، جس حکم کے لیے کون ہو جا، فیکون وہ ہو جاتا ہے۔
تو کہتے ہیں کن فیکون جو ہے یہ جو ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ خود خدا میں ہوں. کہتے کائنات کے اندر بڑے چوروں میں سے نعوذ باللہ بڑا چور کہتا ہے خدا ہے. روحانی خزائن کتاب ہے، 12 نمبر صفحہ ہے 396 نمبر پر، 12 نمبر کتاب یعنی جلد اور 396 نمبر صفحہ پر کہتا ہے، اس نے کہا اگر سچے خدا نے نعوذ باللہ اور خدا جھوٹے ہیں جس نے حضور کی طرف وحی بھیجی ہے، سچے خدا نے قادیان میں مجھ پر وحی بھیجی اور مجھے نبی بنایا ہے، اور سچا نبی نعوذ باللہ یہ مرزائی کہتا ہے میں ہوں. کہتا ہے کہ بعض اوقات یہ کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ معاملہ کسی کا ہوتا ہے تو سن لیتا ہے، اور جب بعض اوقات اللہ نہیں سنتا تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کے کان پہ فالج آ گیا ہوتا ہے. براہین احمدیہ اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 144 پر 5ویں جلد کے اندر لکھتا ہے. تو کہتے ہیں کہ عرش کے اوپر جو چیز کہتے ہیں نا اللہ عرش پر جو ہے نا تشریف فرما ہے، مستوی ہے، کہتے ہیں عرش کے اوپر جب بھی کوئی نظر کسی کی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی جا کر دیکھے تو عرش پر اگر کوئی بیٹھا ہے تو وہ خدا اور نہیں ہے، وہ مرزا خود ہے نعوذ باللہ. یہ اس کی بہت بکواسیں ہیں. ان بکواسوں کے اندر میں چند چیزیں آپ کے آگے پیش کر رہا ہوں. یہ اللہ کے لیے گستاخی. اب سنیے گا، حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں ہے نعوذ باللہ کہ وہ میری جوتی کے تسمے باندھ سکے. ابھی بھی لوگ نا خاموش رہتے ہیں. میں سوچتا ہوں نا، کہتے ہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں، کاروباری ہیں. بھائی سوچ لو وہ کس قدر آگے نکل گئے اور کس چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں. دماغ حاضر رکھیے گا. تھوڑے وقت میں بغیر تمہید کے سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں. آگے چلیں. وہ کہتے ہیں جس کا نام علی ہے اور جس کو بڑی فضیلت دی جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب والا آپ داماد ہیں، یہ شان ہے اور یہ شان ہے، جن کے بارے میں بڑا کچھ کہا جاتا ہے. یہ لانتی کہتا ہے میری مجلس میں جہاں دیکھو علی بیٹھا ہے. میری مجلس میں وہ کہتا ہے جس پر نظر دوڑاؤ وہ علی ہے، اس کی شان علی سے بھی بلند ہے نعوذ باللہ. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے ہر رات ان کی ران پر سر رکھ کے میں سوتا ہوں. میں اسی لیے بتا رہا ہوں تمہاری غیرت جاگے. میں اسی لیے بتا رہا ہوں تمہیں پتہ ہو کیا رہا ہے. حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے بارے میں کہتا ہے 100 حسن اور حسین میری جیب میں ہیں. اس قدر بکواسیں اور اس قدر بکواسیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور صحابہ کی اہل بیت کی شان میں، اور اس کے بعد جو ہے نا قرآن کے متعلق، اللہ کے متعلق، حضور کے متعلق، انبیاء کے متعلق کیا کچھ بتائیں آپ لوگوں کو. اسی لیے ہم کہتے ہیں وقت ہے آنکھیں کھول لو. مولویوں کی بھی نہیں کھلی آنکھیں. یہ میرے پاس کچھ علماء کے وہ ہوتے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کے چینل سبسکرائب کیے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے چینلز کو فالو کیا ہوتا ہے.
میرے پاس علماء کے جمعے کے خطاب کے وہ ٹائٹل آ رہے تھے کہ بھی خطاب کیا ہوگا. سنیے گا. ایک خطاب آ رہا ہے کربلا کے بعد کے واقعات. آج کے جمعے کے موضوع کیا ہے؟ عوام کو سکھانے کے کربلا کے بعد جو کچھ ہوا اس کے واقعات. ایک بندے نے، مولوی صاحب نے موضوع رکھا ہوا ہے. اب وہ سمجھدار لوگ ہیں، اسکالر قسم کے لوگ ہیں. کہاں گئی سمجھ؟ اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، اپنے دشمن کو بھی نہیں پہچانتے. ایک مولانا صاحب نے موضوع رکھا ہے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو آزمائشیں تھیں اور آپ کا صبر. آزمائشیں آپ پر اور آپ کا صبر، یہ موضوع ہے. اچھا، یہ اس طرح کچھ علماء ہیں، تقریباً ان کی 500,000 کی ایک ٹیم ہے، اور وہ خطبات جو ہے ایک دوسرے کو سینڈ کرتے بھیجتے ہیں. اس خطبات کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم پچھلا جمعہ اور یہ جمعہ کس پر پڑھائیں گے. پچھلا جمعہ بھی اور یہ جمعہ انہوں نے پڑھایا اور پڑھا رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاریخی فیصلے. بھائی کہاں تمہاری عقل مر گئی ہے؟ شعور تمہارا کہاں چلا گیا ہے؟ وہ قادیانی اور جس کو جسٹس نے، فیض عیسیٰ نے ریلیف دیا ہے، تم کیا سمجھو کہ تحریک لبیک کا مسئلہ ہے؟ تم کیا سمجھو یہ چاند لوگ جو شدت پسند ہے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں شدت پسند ہم ہیں؟ ہمارے رب کی شان میں توہین کرنے والوں کو ریلیف دی گئی. ہمارے رب کی شان میں گستاخی کرنے والا جو اپنے آپ کو کہے میں رب کا بیٹا ہوں، جو اپنے آپ کو کہے میں رب میرے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، جو یہ کہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کی ران پر جو ہے سر رکھ کے میں سوتا ہوں، جو کہے حضرت علی جیسے میرے مجلس میں ہزاروں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہے حسنین جیسے، حسن اور حسین جیسے 100 میری جیب میں ہیں، جو کہے کہ جناب والا کیا نام ہے حضرت صدیق اکبر حضرت عمر اس قابل بھی نہیں، اگر آ جائیں تو میرے جوتے کے تسمے باندھے تو میں ان کو باندھنے نہ دوں. یہ اس قادیانی کی غیرتی ہے. ابھی بھی تم خاموش ہو، ابھی بھی تمہیں موضوع نہیں ملتا کہ تم ان لوگوں کی بکواسوں کو دنیا پر لے کر آؤ اور آشکار کرو اور لوگوں کو پتہ چلے یہ کتنی بڑی بے غیرتی کر رہے. سونس کے پیچھے مرزا قادیانی، یہ اللہ اکبر کبیرہ. جس وقت آزادی ہو رہی ہے، پاکستان علیحدہ ہو رہا ہے انگریزوں سے، ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہمیں ایک علیحدہ وطن ہمیں بھی دیں، ہمیں بھی خود مختار وطن چاہیے. ہم پاکستان کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہمیں بھی ایک خود مختار ایک چھوٹی سی سلطنت ہمیں بھی بنانے دو. جس وقت پاکستان یہ مسلمان مسلم لیگ کی صورت کے اندر ہم دنیا داروں کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئے گی جو ابھی پہلے سمجھائی تھی. سمجھ آ رہی تھی میرے بل دیکھو، دنیا داروں کو جو سمجھائی ہے دین داروں کو وہ یہ باتیں سمجھ آئیں گی جو پہلے سمجھائی ہیں. اب جو سمجھائی ہیں وہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا دنیا دار، تمہارے دنیا داروں کو تھوڑا سا ان کی طرف پیغام بھیج رہا ہوں. پہلا نمبر، جس وقت علیحدگی کی وہ چل رہی ہے کہ پاکستان علیحدہ وطن مسلمانوں کو چاہیے، آزاد وطن، اس وقت مسلم لیگ کی صورت میں ہمارے لیے ایک مسلم لیگ بنائی گئی. بھئی یہ جماعت علیحدہ ایک مسلمانوں کا وطن چاہیے. انہوں نے کون سی جماعت قادیانیوں نے مسلم لیگ میں شمولیت نہیں کی، انہوں نے علیحدہ جو ہے نا آل انڈیا نیشنل اس طرح کی انہوں نے علیحدہ ایک وہ بنائی اور انہوں نے لیگ بنائی اور اس کے اندر کام کیا. پھر جب پاکستان کے لیے یہ نظام بنا اور علیحدہ ہوا تو انہوں نے کہا ہمیں پاکستان میں ایک علیحدہ جو ہے نا ریاست دی جائے، ایک چھوٹی علیحدہ دی جائے.
اس کے باوجود جب ان کی یہ بات نہیں مانی گئی، انہوں نے 1035 سے 38 ایکڑ زمین جھانگ کے اندر ربوہ کے مقام پر انہوں نے خریدی. وہاں انہوں نے اپنا وزیر اعظم بنایا. پاکستان کی بات نہیں سنتے تھے، پاکستان کی کوئی قانون ان کی بات نہیں، پاکستان کی کسی قانون کو یہ فالو نہیں کرتے تھے، پاکستان کی کوئی عدالت کا قانون ان کے اوپر نہیں لگتا تھا. انہوں نے اپنی عدالت بنا لی، اپنا وزیر اعظم بنا لیا، اس کے اندر ایک سٹیٹ بنا لی، سٹیٹ میں سٹیٹ بنائی انہوں نے، غداری کی. اسی کے اندر ان لوگوں نے وہاں کسی مسلمان کو نہیں گھسنے دیتے تھے، خود ہی رہتے تھے، کوئی گھر نہیں خرید سکتا تھا، داخل نہیں ہو سکتا تھا. سٹیٹ کے اندر سٹیٹ بنائی. پھر انہوں نے ٹرائی کر کے فوج کے اندر 350 آفیسر جو ہے نا وہاں 350 آفیسر لگوائے، 350 آفیسر لگوائے جو غداری کے کیس میں پکڑے گئے. وہ پاکستان کے ایٹمی یا اس طرح کی جو راز تھے وہ امریکہ کو، یورپ کو اور اس طرح جو ہے اسرائیل کو بیچتے تھے. غداری کے جرم کے اندر ان لوگوں کو مارشل لگا اور ان لوگوں کو پکڑا گیا. کون تھے؟ سارے قادیانی تھے. یہ نہ اسلام کے جناب کوئی خیر خواہ ہیں اور یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں. اسی لیے ہم جو دیندار طبقہ ہے ان کو بھی سمجھا رہے ہیں، جو دنیا کی طرف راغب ہے یا دنیا ان کے اوپر زیادہ حاوی ہے ان کو بھی سمجھا رہے ہیں. یہ پاکستان کے بھی مخلص نہیں ہیں. بھٹو کہتا ہے میں جب بھی امریکہ گیا ہوں مجھ سے جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا وہ یہ تھا کہ قادیانی ہماری ایک جماعت ہے اور ہم نے اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، تم نے قادیانیوں کا ساتھ دینا ہے. سب سے زیادہ زور اسی چیز پر ہوتا، قادیانیوں کو پروموٹ کرو، قادیانیوں کو پروموٹ کرو. کیوں کہ قادیانی نے جو بڑا مرزا غلام احمد قادیانی لعین خبیث تھا، اس خبیث کی اور ساری بکواسوں کے ساتھ ساتھ ایک یہ بکواس بھی تھی کہ جہاد نہیں ہے، جہاد نہیں ہو سکتا. یہ ایک جہاد کرنا کسی کے خلاف، یہ بندہ جو جہاد کر رہا ہے وہ ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے، دہشت گرد ہے، انتہا پسند ہے. اس پر کیوں کہ انہی کے کہے پر وہ سارے کام کرتا تھا اور انہی کے کہنے پر وہ خباثت کرتا. اللہ کی شان میں گستاخی، حضور کی شان میں گستاخی، صحابہ اہل بیت کی شان میں گستاخی، انبیاء کی شان میں گستاخی، وہ بہت کچھ کرتا رہا. اس کی اصل وجہ یہ آج قادیانی ایک اب مسلمان جو بیٹھے ہاتھ اٹھا لے، سارے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، چک لو نہ نیچے نہ کرو، پھر نیچے کر لیں، جزاک اللہ. یہاں سارے مسلمان بیٹھے جمعہ پڑھنے. آپ میں سے کس نے ایک قادیانی کو راہ راست پہ ایک کو لائے ہو؟ بتا سکتے ہیں؟ جو لائے ہیں اللہ ان کو جزا دے. اکثریت میں آپ کو پتہ ہی نہیں ان کے عقائد کا. قادیانی حلف اٹھاتے ہیں سالانہ کہ ایک قادیانی 10 مسلمانوں کو قادیانی کرے گا. ایک قادیانی 10 مسلمانوں کو قادیانی کرے گا، مرزائی کرے گا. یہ وہ صبح سے لے کر شام تک اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے لیے ہمیں مال دینا پڑے مال دیتے، اس کے لیے ہمیں جو ہے نا جتنی بھی یعنی اولاد کی قربانی دینی پڑے دیتے، اس کے لیے ہمیں کسی کو کوٹھی بنا کے دینی پڑے، بنگلہ بنا کے دینا پڑے، یورپ کا کینیڈا کا کسی ملک کا ویزا لے کے دینا پڑے، اپنی لڑکی بیٹی بہن کا رشتہ دینا پڑے، کسی طرح ہم اس کو قادیانی بنائیں گے. یہ ایک بندہ 10 قادیانی سال میں ٹارگٹ لے کر چل رہا ہوتا ہے. وہ ایک سال میں 10 قادیانی بناتا ہے اور ٹارگٹ لے کر چلتا ہے. ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو، وہ قادیانی کو تو روکے جو کمزور مسلمان ہیں وہاں تک ختم نبوت کا کیس پہنچا سکے.
ختم نبوت کی بات وہاں پہنچا سکے. ہم اپنے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اپنا یہ کیس اپنے مسلمانوں کو سمجھا سکے. میں وہ سمجھا چکا ہوں کہ آج اتنا حساس معاملہ پورے پاکستان میں, اسمبلیاں گونج رہی ہیں, پارلیمنٹ گونج رہا ہے, بندے بندے کی زبان پر ہے, گلی محلے کے اندر یہ معاملہ چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے علماء, یہ جو سب سے زیادہ ذمہ داری تھی جن کے اوپر, کیونکہ عالم اس چیز کو سمجھتا ہے, حساسیت کو سمجھتا ہے, اس کی ذمہ داری تھی. لیکن آج بھی مسجدوں کے اندر جمعے کس پر پڑھائے جا رہے ہیں؟ کربلا کے بعد کے واقعات, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے, اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. جناب والا صبر کی اہمیت, ذکر کی برکتیں, قبر میں جو ہے نا سوال و جواب, اور یہ اس طرح کے موضوع سینکڑوں بنائے ہوئے ہیں. نادانو, حیا کرو. تم نے اگر خود کسی کو ختم نبوت کی بات سمجھانی نہیں, اپنے ممبر و محراب سے کہنی نہیں, تم نے کیا قربانی دینی ہے؟ تم نے ختم نبوت کے لیے کیا کھڑا ہونا ہے؟ تم نے قادیانیوں کو کیا روکنا ہے؟ میں صرف ایک سوال کرتا ہوں, جب وہ اتنے دم دناتے پھرتے ہیں, یورپ ان کے ساتھ, امریکہ ان کے ساتھ, کینیڈا ان کے ساتھ, پوری جو ہے نا ملت کفر ان کے ساتھ کھڑی ہے, اور اس کے بعد ٹرائی اور کوشش مار رہے ہیں کہیں ان کا مسلمان اپنے نبی کا جو دامن پکڑا ہوا ہے اس میں کمزور ہو جائیں. اگر ہم نے کوشش نہ کی, کوئی نادان مسلمان, کمزور مسلمان اس میں پیچھے ہٹ گیا, بتاؤ قیامت والے دن اللہ اور اللہ کے نبی کو جواب دے سکیں گے؟ کہہ سکیں گے؟ کوئی کسی کے پاس نہیں ہوگا. بچوں کے پاس بیٹھ کر بچوں کو سمجھائیں. لوگ تو سمجھتے غالباً بیان ہو رہا ہے, لوگ سمجھتے ہیں. اگر یہ بیان سمجھتا غازی علم دین شہید, جب ایک جلسے میں آیا, سنا کہ اس نے, راجپال نے میرے نبی کی شان میں گستاخی کر دی ہے, ساروں نے بیان کی صورت پہ سنا, ایک بندے نے دل پر بھی اثر لیا. سب نے بیان کی صورت پہ سنا, ایک بندے نے دل پر اثر لیا. جب دل پر اثر لیا تو اس نے خنجر لیا, خنجر لے کے اپنے مستقبل کی پرواہ کیے بغیر, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر جا کر حملہ آور ہوا, اس کو واسل جہنم کر دیا. خود تختہ دار پر جھول گیا تو کیا جواب دے گیا؟ جب نبی سے عشق ہو تو پھر جان کی پرواہ نہیں ہوتی. حرامی ہے, حرامی ہے. چلے جی مل کے چلے. اب اندازہ کیا ہے؟ حقیقت ہے کہ اگر وہ یہ دیکھتے کہ مثال کے طور پر بیان ہے, ہو رہا ہے, تھوڑے دو آنسو بہاتے, واپس جاتے, بھول جاتے, تو کیا غازی علم دین شہید نہ ہوتا؟ جناب والا لاکھوں جس کے مرید ہوں, خود بھی عالم اور فاضل پیر جماعت علی شاہ صاحب آگے بڑھ کے اس کے قدم چوم رہے ہیں, غازی علم دین شہید کے قدم چوم رہے ہیں. کسی نے کہا پیر صاحب یہ کیوں؟ فرمایا اسی گل نہیں کر دے رہے ہیں, درخانہ دا منڈا بازی لے گیا, کام یہ کر گیا ہے. آج کھلا دروازہ ہے ہر کسی کے لیے, یہ ایک قدم بڑھائیں اور آپ اس مقام پر فیض ہو جائیں. سستی دکھائیں, بڑے سے بڑا پیر ہو, مووی نہ لاوے رب اللہ دی عزت دی قسم ہے, بڑے سے بڑا مولوی ادارے بنانے والا ہو, اس کی ہر چیز تباہ اور برباد ہو جائے گی. میں پچھلے جمعہ پر یاد ہوگا حضرت ثابت بن قیس کا واقعہ, جس کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کر لے. یاری نہیں جلدی بول گئے. ثابت بن قیس نے جملہ فرمایا, ہاتھ نیچے کرے. ثابت بن قیس نے کہا اگر میں کسی مارکا کے اندر جا کر لڑتے ہوئے کمزوری دکھا دیتا تو واپس آ کر حضور کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑتا, سنے ہو کمزور ہو گیا, تلوار لگی تو زخم برداشت نہیں کر سکیا, حضور مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا, کمزور ہو گیا. اب سرکار آپ بھی معاف فرمائے, اللہ سے بھی معافی لے دے, مجھے معافی ہو جاتی.
اب حضرت ثابت بن قیس کہہ رہے ہیں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں، کہتے ہیں معاملہ ختم نبوت کا، معاملہ حضور کی ناموس اور عزت کا، اگر یہاں میں نے ایک قدم پیچھے ہٹا دیا تو نہ صحابیت رہے گی، نہ عمل رہیں گے، نہ حج رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اب اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل کیا ہے؟ گڑھا کھودو، مجھے اس پہ دفن کر دو اور مٹی ڈال دو میرے یہاں تک، دونوں ہاتھوں میں پکڑا دو تلواریں، بس لڑتا تو رہوں، پیچھے نہ جا سکوں، اسی طرح کٹ جاؤں، قیامت والے دن جا کر کہوں حضور، اور رب کی بارگاہ میں عرض کروں مالک میں وفا کرتے ہوئے حاضر ہو گیا ہوں۔ اتنا حساس مسئلہ ہے جس کے اوپر مولانا بڑے بڑے القاب ضرور ہیں، لیکن وہ بے دین بندہ ابھی بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جناب والا میں کیا کسی کو کیا کہوں، اگر غیرت نہ آئے کسی کو ختم نبوت کیا ہو۔ ایک تقریر سے میرے دوست بتا مجھے، کیا تقریر کر کے ہم نہیں ٹرکا سکتے آپ کو؟ میں کہوں نماز بڑی شان والی ہے، میں کہوں جناب زکوٰۃ کی بڑی برکتیں، زکوٰۃ نہ دوں تو زکوٰۃ کے فضائل بتانے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کہوں داڑھی کی بڑی شان ہے، داڑھی رکھوں نہ کیا فائدہ ہوگا؟ امامے کی بڑی شان ہے، امامہ پہنوں نہ کیا فائدہ ہوگا؟ اسی طرح ختم نبوت پر تقریریں کر کے قوم کو ٹرکاؤ نہ، گولیاں نہ دو، وقت ہے کہ میدان میں نکل، میدان عمل میں آؤ۔ اللہ نے بندے دی ہے، نکال بندے، اللہ نے ساتھی دی ہے، میدان میں لا، اللہ نے قوت دی ہے، قوت استعمال کر، اللہ نے پیسہ دیا، پیسہ استعمال کر۔ آپ کے سامنے کتنے ایک قادیانی ایک سال میں 10 مسلمانوں کو قادیانی بناتا ہے اور ٹرائی مارتا ہے کہ قادیانی بناؤں، کبھی بیٹی دے کر، بہن دے کر، مال دے کر، ویزا دے کر، کوٹھیاں دے کر، گاڑیاں دے کر۔ اے مولوی اور پیر، حضور کے نام پہ کھانے والا، جب وقت آیا ظالم کے بچے تو میدان میں بھی نہ نکلا، اور بعد میں ہاتھ چماتے، پیر چماتے، اپنے آپ کو غوث بھی تو کہے، کتب بھی تو کہے، ولی بھی اپنے آپ کو۔ میں کہتا ہوں کتے تو بھی بدتا رہے، تو کتا تے وفا کر ہی جاندہ ہے، ایک روٹی دے ٹکڑے تے حضور دے نام تے پلے پھر بھی وفا نہ کی تھی، حضور کے نام پہ پلے پھر بھی وفا نہ کی۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بات ہے؟ 1953 پہ جہاں کھڑے تھے آپ، قادیانیوں نے وہیں لا کر کھڑا کر دیا آپ کو، وہیں جا کر وہیں آپ کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے ہمارے قرآن کو پکڑ بھی سکتے، ہمارے قرآن کی تعریف بھی کر سکتے، وہ ہمارے قرآن کے جو ہے نا تراجم بھی چھاپ سکتے، تفسیریں بھی کر سکتے، من مانی باتیں کر سکتے، اپلوڈ کر سکتے۔ اس کے باوجود وہ سارا کچھ انہوں نے جہاں قربانیاں دے کر یہاں ان کو روکا گیا تھا، باندھا گیا تھا، وہیں سے کمزوریاں دکھا دکھا کے آج پھر ان کو وہیں سہولتیں مل گئی اور وہ دوبارہ وہیں کھڑے ہو گئے۔ اب کمزوری نہیں بنتی، جہاں جہاں تک پیغام جا رہا ہے ہر مسلمان اس پر لازم ہے آخری حد تک چلا جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، لیکن پیچھے نہ ہٹے۔ ایجنسیوں والے بندے بھی آتے ہیں، ہم آپ سے بھی سوال کر رہے ہیں، مہربانی کرو، اگر تم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے، تنخواہ کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، نوکریوں کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے، یہ آ کر بھی فلاں فلاں ہے، قادیانیوں کو پہلے پیچھے بڑی سپورٹ ہے۔ اگر تم لوگ 350 بندہ فوج میں بھرتی ہو کر قادیانی، اگر قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ پاکستان کی مخالفت کر سکتا ہے، تو آج فوج میں ہو کر، تو آج پولیس میں ہو کر، تو آج اداروں میں ہو کر، مسلمان حضور کا غلام ہو کر، کیا تو اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے، قادیانیت کو مٹانے کے لیے اپنی نوکری عہدے کا استعمال کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ قادیانیت کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر دے، تو اسلام کو پروموٹ کرنے کے لیے کر۔ وہ اپنے جھوٹے لانتی بے دین جو ہے وہ اس خبیث کے لیے، اس کتے مرزائی کے لیے اتنی کوشش کرے، تو سچے نبی کے لیے کوشش نہ کرے، تو پاک نبی کے لیے کوشش نہ کرے۔ یاد رکھ، حضرت ممتاز قادری ہو تو عامر چیمہ شہید ہو،
یا جتنے بھی ناموس رسالت کے سچے سپاہی ہیں جتنے بھی ہوں، جب ان کو تکلیفیں پہنچتی ہیں نا، اب تکلیفیں دنیا، یہ سکھ کا رستہ نہیں ہے، میں کہوں سکھ کا ہے، سکھ کا نہیں ہے، جہاد ہمیشہ مشکل رستہ ہوتا ہے، یہ سکھ کا رستہ نہیں ہے۔ آپ کہیں ہم یہ بات کریں تو جناب نیچے جو ہے نا کلیم بیچ جائے، نہیں، جب بات کریں گے تکلیفیں شروع ہوں گی، اسی لیے مولوی پیر اس پاس نہیں ہوندے، ادھر تے سکھ لے لو، لیکن جو ہی آنکھیں بند ہوں گی لٹریشن اور جو نا لٹر پریڈ شروع ہو جائے گی۔ اللہ کی عزت کی قسم، مرنے کی دیر ہے۔ اب جنہوں نے تکلیفیں اٹھائی نا، سنو، اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں، اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں، یعنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، شاکر شدہ بادی کہتا ہے، اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا اندی جزا ملسی۔ جب تک ساروں کو سمجھ نہیں آئے گی میں آگے نہیں چلوں گا۔ اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا اندی جزا ملسی۔ اے دکھڑے سارے مک ویسن، اے دکھ جو ہے نا، اے دکھڑے سارے مک ویسن، شین لگے، زخم لگے، گرمیوں میں فیض آباد پڑے رہے، سردیوں میں پڑے رہے، آپریشن ہو رہے ہیں، کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر بیٹیوں کو مارا جا رہا ہے، بچے اٹھائے جا رہے ہیں اور جیلوں کے اندر ڈال دیا جا رہا ہے، تکلیفیں 6 مہینے قید کیا جا رہا ہے، وہیں بزرگ شوگر کی دوائی نہ ملنے سے شہید ہو گئے، بہت سارے لوگ تکلیفوں میں مبتلا ہو گئے، کمر کے مریض، بہت سارے مریض بن گئے۔ اب جب تکلیفیں کچھ جان کی بازی ہار گئے، کچھ معذور ہو گئے اور کچھ تکلیفیں اٹھاتے رہے، کچھ کاروبار دے بیٹھے، اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا اندی جزا ملسی۔ اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا اندی جزا ملسی، دکھڑے سارے مک ویسن، نبی ملسی، خدا ملسی۔ الحمدللہ۔ آواز آئے، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مصطفیٰ کی سزا دو مجھے، ذکر شاہد و عالم سے رکوں گا نہیں، ذکر شاہد و عالم سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے۔ ایک 2 روز نہیں، صبح معاشر تک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، نبی کے غلام